فیض رمضان 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ وہ جو لفظ دنیا چلا رہا ہے وہی خدا ہے، جو غائب ہو کے کمال اپنے دکھا رہا ہے وہی خدا ہے، جو بن کے بادل زمیں پہ برسے زمیں کو سینچے، کچی فصلوں کو دھوپ بن کر پکا رہا ہے وہی خدا ہے۔ معزز ناظرین، ڈیلی پوائنٹ کی لائیو رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ میں آپ کا اپنا ہوسٹ محمد اسماعیل صاحب آپ سب کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ہمارا ایک پچھلا پروگرام پروفیسر مولانا غضنفر عزیز صاحب کے ساتھ ہوا، بڑی خوبصورت اور مدلل گفتگو ہوئی، جس کی وجہ سے ہم نے ایک بار پھر آج صرف اور صرف مولانا پروفیسر غضنفر عزیز صاحب کو مدعو کیا ہے۔ حضرت آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اپنی قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر لائے اور آپ نے ہماری آج کی اس لائیو ٹرانسمیشن کو خوبصورتی بخشی۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ کہ آپ نے دوبارہ مجھے موقع دیا ناظرین کے سامنے اپنا نظر پیش۔ مولانا یقین مانیں کہ میری اپنی دلی خواہش بھی یہی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ بالکل جڑے۔ اور ناظرین، جب ہم انسان کی بات کرتے ہیں تو یہ انسانی فطرت ہے کہ اس میں تجسس، کیوریوسٹی شامل ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں۔ اس تجسس کی وجہ سے وہ جو سوالات جنم لیتے ہیں وہ اپنے بڑوں کو بھی جاننے کی کوشش کرتا ہے، اپنے ماضی کی روایات کی طرف بھی جانے کی کوشش کرتا ہے اور ان سوالات کے جواب بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ان چیزوں کو فنون لطیفہ بھی بعض اوقات کہہ دیا جاتا ہے، اور فنون لطیفہ سے آگے چل کر جب اس کی یہ جاننے کی کوشش، ماضی کو کھنگالنے کی کوششیں فرد کی بجائے اجتماعیت پہ اتر آتی ہیں، تو میری اپنی ایک ذاتی سی ناقص سی رائے ہے کہ اس کو تاریخ کہتے ہیں، اور تاریخ ضروری ہے۔ مولانا، اس کی طرف جانے سے پہلے مجھے لاسٹ ٹائم جب ہم نے گفتگو کی بہت مزہ آیا، تو اسی لیے میں نے یہ ایک بالکل ایسا عنوان آپ کے لیے چنا یا آپ سے گفتگو کرنے کے لیے کہ تاریخ ہے کیا۔ سب سے پہلی بات، تاریخ ہے کیا؟ تاریخی حوالے سے ہی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں بہت سارے ڈرا بیک پائے جاتے ہیں، بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن میں مس گائیڈ کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے، باقی سوال بھی انشاءاللہ ہوتے رہیں گے، ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہیں، لیکن سب سے پہلا سوال بنیادی نوعیت کا، تاریخ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں گفتگو کا موقع دیا۔ تاریخ لفظ عربی زبان کا ہے، درست۔ تاریخ کا جو لفظ ہے، اس کا اگر آپ لنگوسٹک اس کا معنی دیکھنے کی کوشش کریں تو اس کا مطلب ہوگا کہ وقت کو معلوم کرنا۔ وقت کو معلوم کرنا، یعنی آپ کوئی واقعہ سنتے ہیں اور واقعہ سننے کے بعد اس سے اس کا سبق لے لیتے ہیں، لیکن یہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کب ہوا تھا اور کہاں ہوا تھا، یہ تاریخ نہیں ہے۔ اور کیوں بھی ہم شامل کر سکتے ہیں، کیوں بھی جی۔ تو وہ اگر آپ واقعے کے ساتھ اس کا زمانہ اور اس کی جگہ، زمان اور مکان دونوں کو جوڑ کر اس واقعے کو معلوم کرتے ہیں تو یہ تاریخ بن گئی۔ اگر آپ صرف ایک واقعہ جانتے ہیں لیکن کہاں ہوا، کس زمانے میں درپیش ہوا یہ سارا واقعہ، اگر آپ یہ نہیں جانتے تو وہ صرف ایک قصہ ہے، ایک کہانی ہے، تاریخ نہیں ہے۔ بالکل۔ دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ تاریخ اصل میں آپ یہ سمجھیں کہ تاریخ قوم کا حافظہ ہے۔ بالکل بالکل ایسے ہی۔ تاریخ قوموں کا ماضی ہے۔ گویا تاریخ کی اگر آپ ڈیفینیشن میں چلے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ واقعات کو زمانے اور مکان کی قید کے ساتھ جب پہچانتے ہیں تو وہ تاریخ کہلاتی ہے۔ بالکل۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی بھی مؤرخ کو پڑھیں گے، علامہ شمس الدین سخاوی، انہوں نے اپنی ایک بڑی عجیب و غریب کتاب لکھی ہے تاریخ کے اوپر، ابھی اس کا اردو میں ترجمہ چھپا ہے، اس کا نام بتا دیں تاکہ اس کا انہوں نے نام رکھا ہے اردو ترجمے کا تاریخ کی تاریخ۔ تاریخ کی تاریخ، اور یہ بھی بتا دیں گے کہاں سے چھپی ہے اگر آپ کو معلوم ہے ہمارے ناظرین کے لیے۔ ثقافت اسلامیہ جو لاہور میں ہی ہے، کلب روڈ پر، انہوں نے اس کو شائع کیا ہے، تاریخ کی تاریخ۔ تاریخ کی تاریخ بڑی خوبصورت کتاب ہے۔ تو وہ اس میں بیان کرتے ہیں کہ تاریخ کا موضوع کیا ہے، یعنی تاریخ میں کس چیز کو ذہن پہ لایا جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں،
زبردست. انسان اور زمانہ. انسان اور زمانہ. الانسان و الزمانہ، یہ دو چیزیں ہیں جن سے تاریخ میں بحث کی جاتی ہے. تو اس طرح سے انسانی جو ماضی ہے اس کو کنگالنے کی کوشش کرتا ہے انسان. لیکن آپ دیکھیں کہ انسانی تاریخ ایک ارتقائی چیز ہے. جی بالکل، وہ بڑے میں تبدیلی ہوتی ہے، مراحل سے گزری ہے، اس کے کئی فیزز ہیں. خاص طور پر یہ بات بھی کہ انسان کے پاس علم کے مختلف ادوار میں ذرائع کیا رہے ہیں. ایک زمانہ تھا جب لکھنے کے لیے انسان کے پاس کچھ نہیں تھا، جب قلم آ گیا تو وہ کس چیز پر لکھے، یہ پھر سوال پیدا ہو گیا. ایک بہت عرصے کے بعد جا کر پھر کاغذ کی ایجاد ہوئی. اب اس میں بھی مسئلہ ہے کہ جناب کاغذ کس نے ایجاد کیا، کوئی کہتا ہے چائنیز نے، کوئی جرمن. ہاں جی، مختلف کوئی الگ مختلف مقادر فکر موجود ہیں. تو اس حوالے سے جب انسان اپنے ماضی کو اسٹڈی کرتا ہے، بالکل اپنے ماضی کا مطالعہ کرتا ہے اور اس کو آج کے ساتھ جوڑتا ہے، تو اسی کو تاریخ کہتے ہیں کہ جناب وہ کن مراحل سے، کن ایوولوشنری مراحل سے گزر کر ہم یہاں تک پہنچے ہیں. بالکل. تو یہ جو اسٹڈی ہے یہ اصل میں تاریخ کہلاتی ہے. بالکل مولانا صاحب. تو اب دیکھیں، چونکہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا مذہب اسلام ہے، ہمارا دین اسلام ہے. اس پہ بھی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہو کہ مذہب اور دین میں بھی جھول آ جاتا ہے، تو اسی لیے دین کا لفظ ہی استعمال کرنا چاہیے. ہم دین اسلام کے پیروکار ہیں الحمدللہ. تو جب ہم دین اسلام کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دین اسلام کے نزدیک تاریخ کی کیا اہمیت ہے؟ اسلام کس طرح سے تاریخ کو بیان کرتا ہے، یا اسلام کے ہاں تاریخ کی کتنی بڑی اہمیت ہے اور کتنی زیادہ اہمیت و ضرورت محسوس کی جاتی ہے اسلام میں؟ یہ سوال بڑا اہم ہے ہمارے لیے، اس وجہ سے کہ اگر ہم احادیث کے بجائے صرف قرآن کو بھی مد نظر رکھیں نا تو اس سے بھی تاریخ کی اہمیت پتہ چل جاتی ہے. مثلا سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ الرُّسُلِ، آپ ذرا پوچھیں ان پیغمبروں سے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا. اب جب ہم نے جن کو آپ سے پہلے بھیجا ان سے سوال کریں، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ ماضی کی تاریخ کو ذرا دیکھیں. بالکل. گزشتہ انبیاء کی ہسٹری کا ذرا مطالعہ کریں. پھر اب یہاں اللہ تعالیٰ کس چیز کے لیے تاریخ کو بطور دلیل پیش کر رہے ہیں؟ قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا ہم نے آج سے پہلے کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود مقرر کیے تھے جن کی لوگ پوجا کر سکتے؟ گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں تاریخ کو بطور دلیل پیش کیا ہے توحید کے بہت خوب. توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو دلیل بنایا وہ تاریخ. بھائی آج سے پہلے ہم نے اپنے علاوہ کسی اور کو معبود قرار نہیں دیا، تو آج کیسے قرار دے سکتے؟ کیا خوبصورت. دوسری بات ایک اور کہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، یعنی تاریخ کے فائدے بتاتے ہیں کہ یہ جو وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ یہ جو ہم آپ کو گزشتہ انبیاء کے واقعات سناتے ہیں، کیوں سناتے ہیں؟ کیا فائدہ ہے آپ کو اس کا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، بیچ میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ، جتنے بھی انبیاء ہیں، کیوں سناتے ہیں آپ کو؟ ہم آپ کو یہ کیوں بار بار ان کا ذکر کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لیے ذکر کرتے ہیں تاکہ اس سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں، آپ کو ثابت قدمی ملے. معلوم یہ ہوا کہ جب انسان تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے اس کے نتیجے میں اس کے اندر ایک خاص قسم کی استقامت پیدا ہوتی ہے. اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی جن حالات سے میں گزرا ہوں پہلے بھی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، بالکل ایسے ہی ہے. اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ ان حالات سے گزرے ہیں. ورنہ ایک انسان چھوٹی سی اس کی زندگی ہوتی ہے، اس پر مختصر سے حالات پیش آتے ہیں اور وہ ہمیشہ یہ سمجھتا رہتا ہے کہ جو کیفیت مجھ پر آئی ہے آج سے پہلے کسی پر نہیں آئی. اس لیے ایک مورخ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. انہوں نے کہا اگر ایک بندے کو تاریخ کا مطالعہ کرنے کا صرف ایک فائدہ ملے نا، اور وہ فائدہ یہ ہو کہ جو کیفیت مجھ پر آئی ہے آج سے پہلے انسانوں پر بھی آئی تھی، جس زمانے کی گردش کا شکار میں ہوں اور مجھ سے پہلے بھی انسان رہے ہیں، اگر یہ شعور انسان کو مل جائے
تو اس کے اندر یہ جو بے ثباتی ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، وہ دور یہ ہو جائے جو گی۔ تذبذب ہوتا ہے یہ ختم ہو جائے گا، اس کے اندر ایک استقامت پیدا ہو جائے گی۔ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فائدہ بتایا ہے تاریخ کا۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اس میں حق بھی ہے، بہت خوب، نصیحت بھی ہے، یاد دہانی بھی ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو تاریخ دراصل انسان کو اپنے موقف پر ثابت قدمی دینے کے لیے، حق پر قائم رہنا سکھانے کے لیے، اور دوسروں کے حالات سے نصیحت حاصل کرنے کا سبق دینے کے لیے انسان کو تاریخ پڑھائی جاتی ہے۔ بالکل زبردست ایسے ہی ہے۔ اور آپ کی پھر یہی بات کر رہے تھے کہ ثابت قدمی، اور دیکھیں نا جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت ساری شخصیات جو اس دور میں جب ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہے تھے یا وہ گردش زمانہ کا شکار تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے ان کا کوئی نام ہی نہیں لے گا۔ ہمارے سامنے سب سے بڑی مثال میدان کربلا کی آتی ہے، تو وہ عباس طاہری صاحب کہتے ہیں نا کہ فیصلے تاریخ کے میدان میں ہوتے نہیں، مارنے والوں کوئی تم کو نہ مار کر مار۔ تو اچھا، اب مولانا صاحب ابھی ہم نے اسلام کے نزدیک تاریخ کی کیا اہمیت ہے اس کو دیکھا۔ جب ہم بنیادی طور پر اس سے بھی اور اس سوال کو یا تو یوں سمجھ لیں پیچیدہ کر رہے ہیں یا یوں سمجھ لیں کہ اس کو بہت آسان کر رہے ہیں، کسی بھی قوم کی جب ہم بات کرتے ہیں یا ہم قوموں کی بات کرتے ہیں، اقوام عالم کی بات کرتے ہیں، تو اقوام عالم جو ہے ان کی زندگی، قوموں کا اتار و چڑھاؤ، عروج و زوال جو ہے، اس میں تاریخ کا کیا کردار ہے؟ بسم اللہ۔ یہ جو بنیادی طور پر یہ جو بات ہے نا کہ تاریخ کا قوموں کے عروج و زوال میں کیا کردار ہے، قوموں کے عروج و زوال میں علامہ سخاوی ہی نے اپنی اس کتاب میں، جس کا میں نے شروع میں جی تاریخ کی تاریخ، وہ کہتے ہیں کہ بھئی جس قوم کی تاریخ موجود ہوتی ہے نا، اس قوم کے لوگ اگر وہ مطالعہ کر لیں، مشکل یہ ہے کہ ہم مطالعہ ہی نہیں کرتے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اور میں انشاءاللہ ایک دفعہ کیا ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ مرتبہ آپ کو زحمت دوں، ہم اس پہ بھی انشاءاللہ پروگرام کریں گے کہ مطالعہ کیسے کرنا چاہیے، کیوں کرنا چاہیے، مطالعہ کے فوائد کیا ہیں۔ جی بسم اللہ، آپ کچھ فرما رہے ہیں۔ میں یہ کر رہا تھا کہ اگر آپ دنیا کی قوموں کو دیکھیں نا، بہت سی قومیں ایسی ہیں جن کی تاریخ ہے ہی نہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان کا یہ جو خطہ، یہ اس کو مطلب مجموعی طور پہ انڈین سب کانٹیننٹ، بر صغیر کہہ دیا، بر صغیر کہتے تھے، تو اس میں ایک قوم رہتی ہے ہندو۔ یہ ہندو، اگر آپ ان کے بڑے لوگوں کے حالات کا مطالعہ کریں تو ہندو یہ کہتے ہیں کہ ہماری تاریخ محفوظ نہیں ہے، حالانکہ یہ بہت پرانی قوم ہے۔ ہاں جی بالکل ایسے، تہذیب بہت پرانی ہے، لیکن وہ سے چلتے ہوئے تاریخ محفوظ نہیں۔ جب وہ محفوظ نہیں ہے تو انہوں نے اپنی قوم میں جذبہ حب الوطنی یا اپنی قوم کو اپنے ماضی کے ساتھ وابستہ رکھنے کے لیے اپنی تاریخ گھڑی، اپنی تاریخ خود بنائی۔ کیوں بنائی ہے؟ کہ بھئی آپ جس طرح ایک بچے کا تجسس ہوتا ہے، قوم کا بھی تجسس ہوتا ہے کہ بتاؤ کہ ہم کیا تھے، ہمارے آباء و اجداد کیا ہے، بڑے کیا تھے۔ اپنی تاریخ خود گھڑنی پڑی، کس لیے؟ حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ جواہر لال نہرو لکھتے ہیں کہ ہماری قوم کی تاریخ، حالانکہ ہم پڑھنے لکھنے والے لوگ تھے، ہماری تاریخ ان عربوں سے بھی زیادہ گئی گزری ہے جو عرب صرف اور صرف اپنے حافظے پر اعتماد کرتے تھے، جن کے پاس لکھنے پڑھنے کے ذرائع نہیں تھے، ان سے بھی کم ہماری تاریخ محفوظ ہے۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ مختلف تاریخ کے واقعات خود بنائے، جنگیں خود ایجاد کی، اپنی ترقی کے حالات خود بنائے، حالانکہ گراؤنڈ ریالٹی وہ نہیں ہے۔ جب وہ گراؤنڈ ریالٹی نہیں ہے اور وہ اتنی خلاف عقل باتیں ہیں کہ ہر پڑھنے والا بول سکتا ہے کہ یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، ہر آدمی وہ کہہ سکتا ہے کہ وہ تلسماتی کہانیاں ہیں، اس کو انہوں نے تاریخ کا عنوان دے رکھا ہے۔ تو یہ کیوں کیا انہوں نے؟ تاکہ اپنی قوم میں جذبہ حریت کا، استقامت کا پیدا کر سکے۔ مسلمانوں کو تو اس کی ضرورت نہیں، انہوں نے تو اپنی تاریخ پوری طرح محفوظ کی ہے، ان کا ایک ایک ورق اور تاریخ کا ایک ایک مرحلہ ان کا ان لوگوں کے ذریعے سے محفوظ ہے جو خود اس دور میں موجود تھے۔ مثال کے طور پہ اگر آج مجھے عباسی سلطنت کے حالات کا مطالعہ کرنا ہے تو مجھے ان لوگوں کی تاریخ ملے گی جو خود عباسی دور میں موجود تھے۔ اگر آج مجھے
بنو امیہ کی حکومت کا مطالعہ کرنا ہے تو بنو امیہ کی سلطنت کے حالات ان لوگوں کے ذریعے سے مجھ تک پہنچتے ہیں جو خود بنو امیہ کے دور میں زندہ تھے۔ اگر مجھے ہندوستان کی تاریخ پڑھنی ہے، ہندوستان کی مسلمانوں کی تاریخ پڑھنی ہے، تو ہندوستان کی مسلم ہسٹری بھی مجھے ان لوگوں کے ذریعے سے پہنچی ہے میرے تک جو خود اس دور میں زندہ تھے جس دور میں وہ تاریخ جو حالات پیش آ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اس دور میں مقصد یہ کہ اتنی مضبوط، اتنی مستند اور اتھینٹک تاریخ کسی اور قوم کی محفوظ نہیں ہے جتنی مستند اور اتھینٹک تاریخ مسلمانوں کی محفوظ ہے۔ اور یہ اقرار، یہ ایک دعویٰ نہیں ہے، اس دعوے کو خود مستشرقین بھی تسلیم کرتے ہیں۔ مغرب میں جو لوگ ہمارے علوم کا مطالعہ کرتے ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ اتنی مرتب اور محفوظ تاریخ کسی اور قوم کی نہیں۔ اچھا مولانا صاحب، شاید ابھی آپ بھی اس پہ کچھ اور بھی گفتگو فرمانا چاہ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ میں نے یہ پوائنٹ بھی نوٹ کیا ہے کہ آپ نے کہا کہ ہندوؤں نے تاریخ گھڑی، مسلمانوں کی تاریخ محفوظ بھی ہے، مضبوط بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو میرا ایک سوال ہے کہ جب ہم آج کے جدید دور میں دیکھتے ہیں یا تھوڑا سا ماضی قریب میں جا کر دیکھتے ہیں تو ہمارے جتنے بھی میڈیا کے نمائندے ہیں، میڈیا کا دور ہے، اب میڈیا واد کی طرف وہ پھر اور کئی باتیں چلی جاتی ہیں، اس دور میں قدیم یونانی تاریخ کی بات کی جاتی ہے، جدید یورپ کی تاریخ کی بات کی جاتی ہے، اس کو اہمیت دی جاتی ہے، اس کو ہی یہ جو موجودہ مادی ترقی ہے اس کا سبب دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، گردانا جاتا ہے۔ بیچ میں سے اسلامی تاریخ جو ہے، جو کہ ایک بہت بڑا سنہرا دور ہے، اس کو بالکل نکال دیا جاتا ہے، اس کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ کہیں ہم سے کوئی کمی کوتاہیاں تو نہیں ہو گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر یہ جو سوال میں نے پڑھا ہے آج کے زمانے میں، اہم اس وجہ سے ہے کہ میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ تاریخ جو ہے نا یہ ارتقائی مراحل سے گزرتی ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے زنجیر ہو اور اس کی بہت ساری کڑیاں، اگر آپ ان زنجیر کی کڑیوں سے بیچ کی ایک کڑی توڑ دیں تو زنجیر نہیں رہتی نہیں ہے۔ یورپ جس تاریخ کو تاریخ مانتا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یونانی تاریخ کتنی پرانی ہے، اسلام سے بھی پہلے، بالکل اس کو پہلے تہذیبوں میں سے کہا جاتا ہے۔ جی۔ پھر آج کا جدید یورپ، مجھے یہ بتائیں کہ کیا انسانی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ وہ قدیم یونانی علم جہاں تک پہنچا تھا اس کو بالکل اس جگہ پر روک دیا گیا اور پھر جدید یورپ اچانک زمین سے نمودار ہو گیا، نکل آیا، جیسے ساری ترقی ساتھ لے کر آیا۔ وہ جو بیچ میں مسلم قوم، مسلم ذہن، مسلم فکر نے انسانی تاریخ کو علم کے جو نئے ذرائع اور نئے جو راستے انسانوں کو دیے تھے، جو نئی ایجادات فراہم کی تھی، وہ کسی نے واقعہ لکھا ہے کہ فارابی، ابو نصر فارابی، یہ ایک شخص تھا اندلس کا، بہت بڑا ماہر تذکرہ کر رہے ہیں۔ جی جی فرمائیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک وہ بنائی تھی، کیا نام ہے، ایک سیٹی، وہ ایک دفعہ جب بجاتا تھا نا تو لوگ سو جاتے تھے، جی۔ دوسری دفعہ بجاتا تھا، پہلی دفعہ بجاتا تھا لوگ ہنستے تھے، دوسری دفعہ پہ روتے تھے، تیسری دفعہ جب بجاتا تھا تو سو جاتے تھے۔ بالکل کہہ رہے ہیں بھرے دربار میں جا کے 3 دفعہ سیٹی بجاتا، سارا دربار سو جاتا اور نکل جاتا۔ یہ اس کی ایک صوتی تاثیر لوگوں میں منتقل کرنے کی اس کی ایک سائنسی ایک ایجاد تھی۔ اسی طرح ہندوستان میں بھی اس طرح کے بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے طب کے ماہرین، اور ابو زکریہ الرازی اور جابر بن حیان اور فلاں فلاں کتنے ایسے۔ ہاں جی، اب دیکھیں نا، میں اب سوال یہ ہے فرمائیے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ یونانی تہذیب علم کی جس درجے پر کھڑی تھی، اس کے بعد اچانک انسانی ذہن یہاں تک پہنچ جائے؟ اس کے دراصل 2 اسباب ہیں جو یہاں تک پہنچے ہیں، اور بھی بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں۔ ایک، خود ہمارا اپنی تاریخ سے ناواقف رہنا، جس کی وجہ سے ہم دنیا کو بتا نہیں سکے کہ ہمارا دنیا کے علوم میں کنٹریبیوشن کیا ہے۔ دوسرا، یورپ کا ہماری تاریخ کے بارے میں متعصبانہ رویہ، یہ وہ دوسری چیز تھی۔ آپ دیکھیں ابھی حال ہی میں ترکی کے ایک بہت بڑے مؤرخ گزرے ہیں، ڈاکٹر فواد سیزگن،
गुज़श्ता साल का इंतकाल हुआ है, तो 90 साल से ज़्यादा की उम्र में। उन्होंने कई जिल्दों पर मुश्तमिल किताब लिखी और उसका मौजू ये था कि मुसलमानों की जो गुमशुदा तारीख़ है, उस गुमशुदा तारीख़ में उन्होंने किस किस इल्म में कौन सा किरदार अदा किया है। उन्होंने मेडिकल साइंस को लिया, उन्होंने जो जराही है, सर्जरी जिसको कहा जाता है वो, उसके अलावा जो जितने भी बसरियात से मुताल्लिक़ जो इल्म है वो, फिर इसी तरह जो साइंसी इजादात हैं फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, इन सारी उलूम में उन्होंने जायज़ा लिया है एक एक करके, और ये साबित किया कि जनाब आपने यानी यूरोप ने आज जिन चीज़ों को अपनी दरियाफ्त करार दिया है, ये दरअसल इससे पहले हम दरियाफ्त कर चुके हैं। आपने इल्मी ख़यानत का सबूत दिया, तअस्सुब का सबूत दिया, और उस तअस्सुब के नतीजे में आप मुस्लिम हिस्ट्री को इग्नोर करके, नज़रअंदाज करके उन सारे कारनामों को अपने खाते में डालते हैं जो कारनामे दरअसल मुस्लिम जहन के नतीजे में दुनिया के सामने आए थे, मुसलमानों ने दुनिया को दिए थे। अब अगर आज के नौजवान को ये पता नहीं है, वो इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है, उसके ऊपर एक ख़ास किस्म का असर होता है। वो उस कौम से जो आज तरक्की याफ्ता है, जो आज ताकतवर है, मगरूब हो जाता है। बिल्कुल ऐसे उसको ये लगता है कि मेरा माजी तो खाली है, मेरे अकाबर ने तो कुछ किया नहीं है, मेरे बुजुर्गों ने तो मेरे लिए कोई वैसा छोड़ा नहीं है कि जिस पर मैं फ़ख्र कर, क्यों ना इनकी तरफ राग़िब ना है। सिर्फ फिर वो मरहूबियत के साथ नहीं जाता, फिर वो सिर्फ मगरिब को उसके इल्म की तरक्की पर दाद नहीं देता, फिर वो ज़हनी तौर पर पसमानदगी और गुलामी का शिकार, उसकी तहज़ीब को इख्तियार करता है, उसकी लाइफस्टाइल को इख्तियार करता है, और उसका नतीजा ये निकलता है कि ये जो आपको बेराह रवि दिखाई देती है, ये जो आपको मरहूबियत नज़र आती है। मुझे याद है हमारे एक दोस्त थे, शायर थे, तो एक दफ्तर में हम इकट्ठे काम करते थे, तो एक दिन मुझे मिले तो अपनी किताब थी शायरी की, कहते ये पढ़े। मैंने वो किताब पढ़ी तो मैंने उनसे कहा कि उनका ख्याल था नहीं पढ़ेगा मौलवी साहब है, पता नहीं इसने क्यों पढ़नी है मेरी शायरी। तो जब बाद में मुझे मेरी तो सर आपने पढ़ी, मैंने कहा जी बिल्कुल पढ़ी। तो क्या लगा आपको? वो शायद कोई दाद देने की मुतमन्नी थी। मैंने कहा सर बात यह है कि मैं आपके जो कहने का अंदाज़ है वो तो अच्छा है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है उसके मैसेज है ना, उसका जो मैसेज है ना वो ऐसा है जैसे ऐसे लगता है जैसे आप ना ग्लोबल वर्ल्ड के जो फ़िक्र है आज की दुनिया की ग्लोबलाइजेशन के तनाज़ुर में आप उससे मुतासर हैं। मुझे कहने लगा कि सर ऐसा तो हमेशा होता है, हर दौर में जो इंसान ज़िंदगी बसर कर रहा होता है वो उस दौर के फ़िक्र से मुतासर होता है। मैंने कहा सर मुझे एक सवाल का जवाब दें, क्या इंसान की ज़िम्मेदारी सिर्फ ये है कि वो अपने दौर के फ़िक्र से मुतासर हो, या उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो हकीकत क्या मुतलाशी हो और हकीकत तक पहुँचे, बजाय इसके कि वो दुनिया में राइज तस्वुरात की पैरवी करता है। बहुत खूब। अच्छा मौलाना साहब, आपने बड़ी खूबसूरत तरीन और वाकई इल्मी गुफ्तगू की, और जैसे कि मैं कभी कभार कोई ना कोई किताब पढ़ लेता हूँ तो मुझे वो हमीद अस्करी साहब की नामवर मुस्लिम साइंसदान, जिसमें या बल्कि हमारे फर्स्ट ईयर के सिलेबस में अबुल कासिम ज़हरावी और उसका आखिरी पैराग्राफ जो है अबुल कासिम को अबुल कासिस कर दिया गया, इसी तरह उन्होंने जब लेटर कर दिया जब तारिक को, और हमारा सारा जो विरसा था वो हमसे छीन लिया। और यहाँ पे हमारे जो बड़े हैं उनका कहीं ना कहीं यूँ कह सकते हैं कि असातिज़ा का कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है नामल दखल रहा कि उन्होंने सही तारीख जो है जो बातें बताने वाली थी हमारे निसाब का भी, लेकिन इन सारे सवालात का जवाब मुझे आपके इस एक बात से मिला कि जब हम किसी उरूज पे पहुंची हुई कौम को देखते हैं तो मरऊब हो जाते हैं, फिर वो ज़हनी पसमानगी और सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक मौलाना साहब, बस आखिरी सवाल है, और आखिरी सवाल ये है कि आपने कहा कि तारीख का मुताला करें, साबित कदमी भी देगी, आगे बढ़ने का हौसला भी देगी, इस्तकामत भी देगी। तो जब हम आज के नौजवान को, हमारे नाजरीन को मैसेज देना चाहें, पैगाम देना चाहें कि जी तारीख का मुताला करें, तो आज का नौजवान तारीख का मुताला कैसे करे, किस डिगर पर चलकर वो इस्तकामत के मयार तक पहुंच सकता है या इस्तकामत पा सकता है या तारीख से फ़ायदा उठा सकता है? देखें आज के दौर में ना तारीख
دو قسم کی. ایک تاریخ وہ ہوتی ہے جو جس میں صرف حکمران زیر بحث ہوتے ہیں، جس میں صرف سیاستدانوں بکواس ہوتی ہے، جس میں صرف فوجی سپہ سالاروں اور اس طرح کے جو طاقتور جو پتہ کرتے ہیں وہ زیر بحث آتے ہیں. اصل میں جس تاریخ کو پڑھنا چاہیے، نئے دور میں تاریخ کا تناظر بدل گیا ہے. پہلی جو تاریخ ہے جس میں صرف حکمران سپہ سالار فاتحین زیر بحث آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پولیٹیکل ہسٹری. بالکل ٹھیک ہے. دوسری قسم کی تاریخ جس میں صرف طاقتور لوگ زیر بحث نہیں آتے، جس میں معاشرے کا ہر طبقہ زیر بحث آتا ہے، غریب بھی، امیر بھی، چوپڑی والا بھی اور محل والا بھی. اس میں سماجی روایات بھی شامل ہوں گی. بالکل، اس میں اس کو کہتے ہیں سوشل ہسٹری. سوشل ہسٹری. اگر ہمیں مطالعہ کرنا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم طاقتور لوگوں کے اس میں پھنس کر رہ جائیں، ہمیں پورے سماج کا مطالعہ کرنا چاہیے، پچھلے دور کے پورے سماج کا. مثلا ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی تاریخ پڑھنے لگتا ہے تو ہمارے ہاں جو سیکولر طبقہ ہے وہ آدمی کو پھنسا دیتے، دیکھیں جی آپ کی تاریخ میں فلاں بھی تو بڑا افسوسناک واقعہ ہوا تھا. تو وہ ایک واقعے کے ضمن میں پوری تاریخ کو متنازع بنا دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نوجوان فکر مند ہو جاتا ہے یا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں، میری تاریخ تو کوئی قابل فخر ہے نہیں. حالانکہ جس طریقے سے مسلمانوں کی تاریخ محفوظ ہوئی ہے اس طرح کوئی تاریخ محفوظ نہیں ہوئی. دوسری چیز یہ، جب آپ سماج کا مطالعہ کریں گے، سوشل ہسٹری جب آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو اس پورے معاشرے کا عکس دکھائی دے گا. بالکل ایسے ہی. اس میں آپ اس کی خوبیاں بھی دیکھیں گے، خامیاں. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بیسیکلی جو لوگ ریتے ہیں اس کو پڑھیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو یہ لوگ کنفیوز نہیں کر سکتے. ایک نوجوان آیا میرے پاس، وہ کہتا ہے کہ دیکھیں سر، ہمارا ماضی تو ہندو تھا، ہم محمد بن قاسم پر فخر کیوں کریں؟ بالکل، یہ بالکل اس نوعیت کے سوال ہوتے ہیں اور یہ باقاعدہ فیڈ کیے جاتے ہیں، سوال کیے جاتے ہیں. آج کی دنیا میں جو آپ کی یونیورسٹیوں میں، آپ کے کالجز میں جو ہسٹری ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو چلانے والا عمومی طبقہ سیکولر ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ تاریخ کے ذریعے سے اپنا غلط فکر لوگوں میں رائج کرتا ہے. یہ جب سوال آیا کہ پھر تو ہمیں ہندو ہونے کی طرف جانا چاہیے اور ہندوازم، بالکل رنجیت سنگھ کو اس کے مقابلے میں ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا تھا. میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان وہ خطہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو آئے تھے، اور یہ وہ خطہ ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام ان کی قبر اجودھیا میں ہے. اجودھیا ٹھیک ہے، جہاں رام مندر، جی بالکل اس علاقے میں ہے. بھائی انسانی تاریخ کا آغاز یہاں سے ہوا، اور وہ آغاز شرک کے ساتھ نہیں توحید کے ساتھ ہوا ہے. آپ صرف اسی تاریخ پر رک کیوں گئے ہیں؟ یہ پیچھے چلے جائیں. یہ آپ کی بات سے نا وہ پنجابی بولی تب پچھوکڑ میں محمد آصف خان کی بات مجھے یاد آ رہی ہے. وہ کہتا ہے یہاں پہ جو بندہ پہلا آیا تھا، پہلا جو رائٹنگ سٹائل ہے رسم الخط لپی جس کو کہتے ہیں، وہ بھی اسی خطے میں نکلا. پہلی جو کتاب لکھی گئی رگ وید کا وہ تذکرہ کرتا ہے، وہ بھی یہیں پہ لکھی گئی. اور وہ کہتا ہے جس شخص نے اس خطے میں پہلی زبان بولی تھی وہ بھی پنجابی زبان نہیں تھی، وہ صرف آپ کے وہ ہندو خطے اور اس کی بات. تو مقصد یہ تھا کہ بھائی تاریخ پڑھنی ہے تو درست طریقے سے پڑھیں. مثال کے طور پر کئی لوگ ایسے آ جاتے ہیں جو تاریخ کی کتابوں سے کوئی ایسی باتیں نکالتے ہیں جو جس سے مقدس شخصیات کے بارے میں وہ بالکل. تو بھائی تاریخ پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی جس طرح جب آپ میڈیکل سائنس پڑھتے ہیں تو میڈیکل سائنس کی ہر کتاب نہیں پڑھ لیتے. میڈیکل سائنس کے جو پرنسپلس ہیں ان کی روشنی میں اس کتاب پڑھتے ہیں. تو تاریخ پڑھتے ہوئے بھی آپ تاریخ کا مطالعہ کرنے کے لیے اصول ہیں اس کی روشنی سے آپ بہت زبردست. ایک دوست نے سوال کیا، انہوں نے کہا جی کہ علامہ ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں فلاں بات لکھی ہے، فلاں لکھی ہے، فلاں لکھی ہے، فلاں مقدس شخصیت کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، تو اس سے تو ہم کنفیوز ہو گئے. میں نے کہا آپ کو یہ معلوم ہے کہ انہوں نے خود اس شخصیت کے بارے میں بھی براہ راست کتاب لکھی ہے. تو جو نتیجہ آپ ان کی تاریخ پڑھ کر خود نکال رہے ہیں وہ نتیجہ خود انہوں نے نہیں نکالا. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ
سمجھتے ہیں کہ تاریخ کیا ہوتی ہے. اس میں کچھ باتیں مستند بھی ہوتی ہیں اور کچھ ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. اور مؤرخ خود ساری باتیں درج کر دیتا ہے، لیکن ہر بات کو مستند وہ خود بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا. آپ اس ان چیزوں سے استدلال کیسے کر لیتے ہیں جن کو خود قابل استدلال نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے پھر ہمارے یہاں ہم مسلمان ہیں، ہمارے یہاں پہلی اتھارٹی قرآن ہے، بالکل، دوسری اتھارٹی سنت ہے. تو جو چیز ان دونوں سے ٹکراتی ہے تاریخ کے کسی بھی باب میں، وہ ظاہر ہے کہ ہمارے لیے حجت نہیں، ہم اس کو قبول نہیں کرتے کبھی بھی. تو اس لیے تاریخ تو ہم مانتے ہیں، اور تاریخ ہمارا ایک زیور ہے اور ہمارا ایک ماضی ہے، اور وہ الحمدللہ دوسری بہت سی کو. میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، میں نے جب ماسٹرز کیا نا تاریخ میں، تو میرے سامنے ایک سوال آیا کہ جی آپ نے ایم اے کرنا ہے تو اسلامی تاریخ میں کرنا ہے یا ہندوستانی تاریخ میں یا یورپین میں؟ میں نے کہا میں نے یورپین ہسٹری میں پڑھنا ہے، تاکہ جتنا الزام یا بہتان یورپینز ہم پر لگاتے ہیں ہمیں پتہ چلے خود ان کے دامن میں کیا ہے. پھر جب ہم نے پڑھا تو پتہ چلا کہ وہ ہمارے دامن میں جو داغ دبے لگاتے ہیں وہ ان کا دامن ہی نہیں ہے. وہ پاگل خان ہے تو وہ پاگل صحیح لوگوں نے کہہ دیتا یہ پاگل ہے تاکہ اس کو کوئی پاگل نہ کہہ دے. تو بالکل وہ اس مثال پہ کاربند ہے. اچھا ناظرین، بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی مولانا صاحب سے. یقیناً ایمانداری والی بات ہے، ناظرین کو بھی یقیناً مزہ آیا ہوگا، لیکن مجھے خود بہت استفادہ کرنے کا موقع ملا آپ سے. انشاءاللہ آپ سے پھر بھی ملاقات ہوتی رہے گی. ناظرین، تو تاریخ جو ہے اس کو اس کے زمانے کے ساتھ ملا کر پڑھیں. آج کا ہمارا لب لباب یہ ہے، تاریخ اسلام یہ پڑھیں، اور اپنے بچوں کو، اپنے گرد و نواح کے سارے لوگوں کو تاریخ اسلام کی طرف راغب کریں، تاکہ ہمارے جو معاشرے کے اندر ذہنی پسماندگی ہے، وہ جو استقامت نہ آنے کی وجوہات ہیں، ان کو دور کیا جا سکے. انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے. ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، لوگوں سے دعائیں لیتے رہیں، اور میرے لیے دعا کرتے رہیں. آپ کا اپنا اسماعیل ساہر. فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان.